حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانیہ بروز جمعہ صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائیں۔ جس طرح ہمارے 12 امام معصوم ہیں، اسی طرح جناب سیدہ بھی معصومہ ہیں، یعنی اول عمر سے آخر عمر تک کوئی گناہ عمدن یا سہون ان سے ہوا ہی نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حالات یوں تحریر ہیں کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب میں سے جناب امیر المومنین علیہ السلام عمار یاسر، منذر ابن زہزار، حمزہ، عباس، ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے۔ ناگاں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے پروں کو پھیلایا، جس نے تمام مشرق و مغرب کو گھیر لیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی کہ خداوند علی و اعلیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ 40 روز تک خدیجہ سے علیحدہ رہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 روز تک جناب خدیجہ کے پاس نہ گئے، دن کو روزہ رکھتے اور راتیں عبادت خدا میں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، ان سے جا کر کہنا کہ میرا تمہارے پاس نہ آنا ناپسندیدگی یا کسی رنجش کی بنا پر نہیں، بلکہ میرے پروردگار کا حکم اسی طرح ہے تاکہ وہ اپنے مقرر کردہ فیصلے جاری کرے اور اچھائی کے سوا کوئی اور خیال ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ خداوند عالم تمہاری وجہ سے ملائکہ پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ تم ہر رات گھر کا دروازہ بند کر کے سو جانا، اور میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں یہاں تک کہ وعدہ الہی پورا ہو۔ خدیجہ علیہ السلام ہر روز کئی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں گریاں کرتی تھیں۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، پروردگار عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے تحفے اور کرم کے لیے تیار ہو جائیں۔ پس اچانک میکائیل ایک طباق لے کر نازل ہوئے جو جنت کے ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ آج اس کھانے سے افطار کریں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات تو افطار کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ دروازہ کھول دو، جو شخص بھی اندر آنا چاہے آئے اور میرے ساتھ افطار کرے، لیکن اس رات مجھے حکم دیا کہ دروازے پر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ یہ کھانا میرے غیر کے لیے حرام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کرنا چاہا تو طباق کو کھولا۔ اس طباق میں جنت کے میووں میں سے ایک خوشہ خرما اور ایک خوشہ انگور تھا، اس کے ساتھ ایک جام جنت کا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میوے میں سے اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے اور اس پانی سے سیراب ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ابریق جنت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دھونے لگے، اور اسرافیل علیہ السلام نے جنت کے تولیے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچے۔ جنتی کھانا تناول فرمانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ابھی خدیجہ کے گھر تشریف لے جائیں اور ان کے ساتھ رات گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رات آپ کی نسل سے ذریت طیبہ کو خلق فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔